السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور ایام قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے ایام بہت ہی زیادہ قریب ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ قربانی کا طریقہ اور قربانی کی دعا عرض کر دی جائے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ قربانی میں اس لیے تاخیر کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان پر قربانی کا صحیح طریقہ نہیں آتا، قربانی کی دعا ان کے یاد نہیں، اس وجہ سے وہ کافی تاخیر کر لیتے ہیں، جو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ طریقہ عرض کیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیقہ مندی اور شعور بند اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہم پر فرض کیا ہے۔ سلیقہ مندی اور خوش اسلوبی ہمارے ذمے فرض فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو قتل کرو تو اپنے چھرے کو تیز کر کے اس کو راحت دے دیا کرو، اپنے چھرے کو تیز کر لیا کرو تاکہ وہ موت کی تکلیف سے بہت جلد آزاد ہو جائے اور قربانی اور ذبح ہوتے وقت اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو قصاص میں کے عوض میں قتل کرو، قصاص میں قتل کرو تو اس کو خوش اسلوبی سے قتل کرو۔ تڑپا تڑپا کر مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم اس کو خوش اسلوبی اور سلیقہ مندی کے ساتھ اس کو قتل کرو۔ تو اس لیے سلیقہ مندی شریعت نے ہر معاملے کی روح اور جان بتلائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ فرض کی ہے۔ شریعت سلیقہ مندی کی بڑی نگہبان ہے۔ جانور کے بارے میں اتنا بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ قربانی کے وقت اس کو ذرہ برابر تکلیف بھی پہنچے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے چھرے کو تیز کر کے جانور کو راحت دے دیا کرو تاکہ اس کی گردن کی جتنے رگی کٹنی ہے وہ بہت جلد کٹ جائیں اور جانور زندگی اور موت کی کشمکش سے بہت جلد آزاد ہو جائے۔ راحت پہنچانے کا ایک دوسرا مطلب فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ چھرے کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس چھرے کو جانور کے سامنے چاڑتے ہیں، تیز کرتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ چھرے کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے۔ قربانی ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ عمل کوئی محبوب نہیں۔ قربانی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ایام قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایام قربانی میں قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ خود قربانی کے موقع پر موجود ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا، حضرت فاطمہ نے قربانی کی تو فرمایا اے فاطمہ تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس رہو، اس لیے کہ جیسے ہی زمین پر اس خون کا پہلا قطرہ گرے گا اس کے گرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے پیارے ابا جان، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے، خاندان نبوت کے لیے ہے، یا تمام امت کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جو شخص بھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بخش دیں گے۔ تو اس لیے قربانی کے قریب رہنا چاہیے اور کوشش کریں کہ اپنی قربانی خود کریں۔ کوشش کی جائے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، اور اگر اس کا طریقہ نہیں آتا تو کسی اور سے ذبح کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا چھری کو پہلے تیز کر کے رکھے، داہنے شانے یعنی کندھے پر اپنا داہنا قدم رکھے، اب اس کو ذبح کرے، اب جانور کو ذبح کرے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ اگر کسی نے کہ دعا مکمل یاد نہیں ہے، اس نے دل میں نیت کر لی ہے
نیت کرنے کے بعد زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن فقہائے کرام نے ایک جو قرآن کریم کے اندر دعا ہے قربانی کی اس کو مستحب بتلایا ہے اور بہتر بتلایا ہے۔ اگر مکمل وہ دعا یاد ہو تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر، یہاں تک پڑھیں گے اور یہ کیا کر کے ہم ذبح کر دیں گے۔ ذبح کرنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہم تقبلہ منی۔ اگر قربانی اپنی طرف سے کی ہے، خود کر رہا ہے تو منی پڑھیں گے، اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کی ہے تو اس کا نام لیں گے۔ اگر قربانی ہماری نہیں ہے کسی اور کی ہے تو جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کا نام لیں گے، من فلاں۔ مثال کے اوپر راشد قربانی کر رہا ہے تو ہم کہیں گے اللہم تقبلہ من راشد کما تقبلتا من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا پڑھیں گے اور اس طریقے سے ہماری قربانی یہ مکمل ہو گئی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا میں اور ذبح کرنے میں کوئی بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی دعا پڑھی جائے دعا کے فوراً بعد ذبح کر دیا جائے، اس میں کوئی تاخیر نہ برتی جائے۔ اب ذبح کرنے کے بعد جانور کو پہلے ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اس کی کھال اتاریں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار نہیں کرتے اور فوراً کھال اتار دیتے ہیں، اس کو فقہاء کرام نے منع کیا ہے، غلط لکھا ہے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال ہرگز نہ اتاریں۔ اب ذبح ہونے کے بعد جو گوشت کا طریقہ ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنا کیا جائے، ایک غربا فقراء مساکین و مہاجرین کے لیے، اور دوسرا اپنے رشتہ دار و لواحقین کے لیے رکھا جائے۔ تو یہ 3 حصے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں ضرورت زیادہ ہے گھر میں تو وہ اپنی قربانی کا پورا گوشت بھی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت ہرگز ضائع نہیں ہونا چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ خراب یا پھینکنے سے وہ کسی کے کام آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اور عیدین کے موقع پر ہم سب کو امن و امان اور سکون اور سازگار ماحول نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔